میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آپ سے بات کر رہا تھا۔ یہ 12 ربیع الاول 1445 کا سال ہے، اور آپ سے درخواست ہے رسول خدا کی شان کو سمجھیں، رسول خدا کی باتوں کو سمجھیں۔ کبھی رسول خدا نے ہم میں تفرقہ کی بات نہیں کی، بس یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول خدا نے بھی کہ جس کا تقوی بلند ہے وہ خدا کے نزدیک بلند ہے، خدا کے نزدیک عزیز ہے۔ میرے بہن بھائیوں، تقوی وہ ہے جس میں اخلاق ہوتے ہیں، تقوی وہ ہے جس میں اتحاد ہوتا ہے، تقوی وہ ہے جس میں خلوص کی عبادت ہوتی ہے، تقوی وہ ہے جہاں پر اولاد آدم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو کیا ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن پاک کی آیات پر ہم نہیں چل سکتے؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ میرے بہن بھائیوں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کیا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب میری مخلوق کو، اپنے اصحاب کو، ان کلمہ گویوں کو کہہ دے کہ میری اجر رسالت، میں نے جو رسالت کی محنت کی ہے، جو 40 سال میں نے خاموش اپنے اخلاق اور خاموش تبلیغ کی ہے، اور 23 سال میں نے جان توڑ زحمتوں والی میں نے تبلیغ کی ہے، اس کا اجر اہل بیت ہے، اور اہل بیت کو سب جانتے ہیں۔ اہل بیت کے بغیر تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، تو اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت امن کا راستہ ہے۔ اہل بیت جو ہیں آپ کو 12 ربیع الاول، اے مسلمانوں، 12 ربیع الاول کے بارے میں حقیقت بتاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اصل میں یوم ولادت ایسے ہے، اور ملت جعفریہ آل محمد یہ کہتی ہے کہ 17 ربیع الاول، اور اس کو پھر ملت جعفریہ نے ہفتہ وحدت کا نام دیا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں اپنی آپ کو پہچانو، وقولوا للناس پر عمل کرو، تو قولوا للمؤمنین ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمام لوگوں کی قسمیں بیان کی ہیں، تو ہم آپس میں مسلمان آپس میں محبت سے بات چیت نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ تو میں اس مقدس مقام پر جن کی زیارت 70,000 حج کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ ورثہ جتنا بھی خلوص ہوگا، تو اس مقدس مقام پر کھڑے ہو کر میں اتحاد کے لیے دعا کرتا ہوں، یا الہی مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، یا الہی ہمارے دینی مراکز کو امن کا اور اسلام کو پھیلانے کا گہوارہ بنا، یا الہی امام بارگاہوں میں اور جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، ان جگہوں کو امن کا گہوارہ بنا، یا الہی جن سڑکوں پر، جن گلیوں کوچوں میں محمد و آل محمد کے نام سے جلوس گزرتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں، چاہے وہ غمی کے ہوں، چاہے وہ شہادت کے بارے میں ہو، چاہے وہ مولا حسین کے بارے میں ہو، ان تمام جگہوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور ان جلوسوں کو، ان مجالس کو، ان امام بارگاہوں کو، ان مساجد کو، اور ان کے اندر جو ذکر ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں ہمیشہ رسول خدا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔